یہ صحیح بخاری اور دوسرا آپ بیان کر رہے ہیں تو ہم یہ بتا دیں یہ لوگ کس طریقے سے احادیث کو مس یوز کر رہے ہیں. یہ جو حدیث ہے 828 نمبر کی پوری حدیث ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں موجود ہے, اس میں سارے رفع الیدین ہیں. چھوٹا مرزا کہتا ہے کہ ترک رفع الیدین کی حدیث جو بخاری میں ہے وہ پوری حدیث ابو داؤد اور ترمذی میں موجود ہے اور ان سب میں رفع الیدین ہے. تو ہمارا پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ اصول مالک بن حویرث اور وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی سجدے والی رفع الیدین کی حدیثوں کے وقت کیوں بھول جاتے ہو, کیوں اصول بدل دیتے ہو؟ یہ یہودوں والے کام مرزا صاحب اور ان کے چیلے کب چھوڑیں گے؟ ابو داؤد ترمذی نے کسی بھی حدیث کی کتاب میں ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے اس واقعہ پر ایک سے زائد رفع الیدین کا ذکر آتا ہے تو اس میں ایک راوی موجود ہے عبد الحمید بن جعفر. یہ راوی صرف ضعیف ہی نہیں بلکہ گمراہ قدری فرقے سے تھا. امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حاتم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ حجت نہیں ہے اور کہا گیا کہ یہ قدری فرقے سے تھا. امام نسائی رحمہ اللہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے اور امام سفیان ثوری رحمہ اللہ نے بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے, اور اسی طرح امام ابن قیم رحمہ اللہ نے سفیان ثوری اور یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ کے حوالے سے اس کی تضعیف کی ہے. امام ابن عدی رحمہ اللہ بھی اسے ضعیف کہتے ہیں. امام مقیلی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا اور ساتھ ہی نقل کیا کہ یہ قدری تھا. امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے اور امام قطان رحمہ اللہ نے اسے ضعیف کہا ہے اور یہ قدری ہے. امام علی بن مدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبد الحمید بن جعفر قدری تھا. امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فرقہ قدریہ سے تھا. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قدریوں کے پیچھے نہ نماز پڑھی جائے اور نہ ان سے حدیثیں لی جائے. ان کا باپ رسوائے زمانہ زبیر علی زئی نقل کرتا ہے کہ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے تقدیر کا انکار کیا وہ کافر ہے. بخاری شریف کی صحیح حدیث کے مقابلے میں ایسے گمراہ راویوں کی حدیثوں سے استدلال کرنا انتہائی بغیرتی ہے. اسی وجہ سے امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو حدیث ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی 10 صحابہ کے ساتھ ہے جسے ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کی ہے, اس کی اصل حدیث بخاری میں موجود ہے. کہ آپ کو صحیح ابن خزیمہ میں صحیح ابن حبان میں بقایا چیپٹر ملے گا ابو ایسا کی حدیث کے بارے میں, اور انہوں نے اس کو کرٹیسائز کیا کہ جو لوگ بخاری کی اس حدیث کو مس یوز کرتے ہیں. ابن خزیمہ والی بات تو اس نے بالکل جھوٹ کہی ہے, کیونکہ صحیح ابن خزیمہ میں ترک رفع الیدین پر ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی 2 حدیثیں ہیں اور دونوں میں ایسا کوئی باب موجود نہیں ہے. رہی صحیح ابن حبان کی بات تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث جو بخاری شریف میں موجود ہے اس کے مقابلے میں کسی ایک محدث کی جو ہے پرسنل رائے کو ہم نہیں مانیں گے, اور مرزا صاحب سے بھی ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ نے جو بابا بھی بنایا ہے ابن حبان کو اسے چھوڑیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پر عمل کریں. 5 سندوں کے ساتھ بخاری میں روایت موجود ہے کہ ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ 10 صحابہ کی مجلس میں کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں تم میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو یاد کرنے والا ہوں, اور پھر انہوں نے صرف ایک بار نماز کے شروع میں رفع الیدین سے نماز پڑھ کر دکھلائی. آپ کا یہ طریقہ بھی غائب ہو گیا کیونکہ حناف اس طریقے سے بیٹھتے ہی نہیں ہیں. یہ جس میں سلام پھیرتے ہیں اس میں بھی اسی طریقے سے بیٹھتے ہیں جس طرح سے درمیانے والے میں بیٹھتے ہیں. حناف کا تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ بھی کیا ہے؟ اس کا اعتراض ہے کہ اس حدیث پر احناف مکمل عمل نہیں کرتی. وہ اس لیے نہیں کرتی کیونکہ احناف نے اصول فقہ پڑھی ہے اور آپ کا استاد جاہل ہے. میں کسی اور کا نہیں بلکہ ان کے ہی باپ البانی کا اصول دکھاتا ہوں. کہتے ہیں کہ اگر 2 متضاد احادیث آ جائے جو آپس میں ٹکراتی دکھیں, جس میں ایک قول ہو اور دوسرا فعل یعنی عمل کر کے دکھائی گئی ہو, تو قول کو عمل پر مقدم کیا جاتا ہے, یعنی قول کو عمل پر ترجیح دی جاتی ہے, کیونکہ ممکن ہے کہ عملی حدیث میں کوئی عذر وغیرہ ہو. آگے کہتے ہیں کہ یہ ایک بنیادی اصول ہے, جس نے اسے سمجھ لیا اس نے فقہ کا بہت بڑا علم حاصل کر لیا ہے. فی الحال کے لیے آپ کی خدمت میں صرف 2 حدیثیں رکھتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نماز میں سنت یہ ہے کہ رسول اللہ کی طرف نسبت کر کے فرمایا کہ بائیں پاؤں کو پھیلا کر دائیں پاؤں کو کھڑا کرنا, اور ساتھ ہی فرمایا کہ میں کمزوری کی وجہ سے ایسے نہیں بیٹھتا. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ایقاع اور تورک کرنے سے منع کیا ہے. اس کے علاوہ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا, وائل بن حجر رضی اللہ عنہ اور حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ کی بھی احادیث اس مسئلے میں موجود ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی قولی ہے جس میں وہ فرما رہے ہیں رسول اللہ کی طرف نسبت کر کے, اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی قولی ہے, اور حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی حدیث عملی ہے. اور جیسا کہ ہم نے اصول دکھایا کہ قولی حدیث کو عملی حدیث پر ترجیح دی جاتی ہے, اور احناف اس حدیث کا مکمل رد بھی نہیں کرتی بلکہ جسے عذر ہو وہ ویسے بیٹھ سکتا ہے, جیسا کہ فقہاء حنفیہ نے مسئلے کو بیان کیا ہے. اس لیے ہمارا عمل حدیث کے مطابق بھی ہے اور اصول کے مطابق بھی ہے.